بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. کل ہم لوگوں نے کتاب التوحید میں الباب السادس کے نصوص پڑھ لیے تھے، اور اس سے جو مستنبط ہونے والے مسائل ہیں ان کا پڑھنا باقی تھا. جو باب تھا، باب کا عنوان تھا باب من الشرک لبس الحلقۃ والخیط ونحوہما لرفع البلاء او دفعہ. یہ باب انہوں نے باندھا تھا کہ جو کڑا باندھا جاتا ہے یا کسی قسم کا رنگ پہنا جاتا ہے یا دھاگا باندھا جاتا ہے مصیبت دور کرنے کے لیے، یہ سب شرک ہی کا حصہ ہے اور یہ سب کام کرنا شرک ہے. یہ عنوان باندھا تھا. اس عنوان کے تحت جو نصوص مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیے تھے، اس میں ایک آیت قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره، یہ ایک آیت. پھر دوسری بات حدیث کے طور پر، حدیث سے جو استدلال کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک پیتل کا کڑا دیکھا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے، کیوں اس کو باندھا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں ایک قسم کی بیماری کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے باندھا ہوں. آوازیں بہت آ رہی ہیں شیخ خلیل سے. چلیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان صحابی سے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ کیوں باندھ رکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ ایک قسم کی بیماری کے علاج کے طور پر یا بیماری سے نجات کے لیے میں نے اس کو باندھ رکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو تمہارے بیماری کو اور اضافہ کرے گا، یہ باندھنا، یہ جو تمہارا کڑا ہے، یہ جو تم نے باندھ رکھا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق ہی ساری بیماریاں آتی ہیں، سارے لوگوں کو شفا ملتی ہے. لیکن جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ کچھ کڑا باندھ لیے یا کچھ دھاگا باندھ لیے اور یہ سوچتے ہیں کہ میں اس کی وجہ سے ٹھیک ہو جاؤں گا، تو یہ غلط فہمی ہی نہیں بلکہ یہ شرک ہے، کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے علاوہ اس دھاگے سے یا اس رنگ سے یا اس کڑے سے ہو جا رہا ہے. اس وجہ سے یہ کام شرک ہوتا ہے. اب ان نصوص کی شکل میں، ان نصوص کے بعد جن مسائل کا آپ نے استنباط کیا ہے یہاں پر، ان کو ہم لوگ اب پڑھنے جا رہے ہیں. التغلیظ فی الاولی التغلیظ فی لبس الحلقہ والخیط ونحوہما لمثل ذلك. بہت بڑی سخت وعید آئی ہے یہ کسی بھی قسم کے رنگ پہننے یا دھاگا ڈال لینے میں. وعید اس وجہ سے انہوں نے ذکر کیا، جو بعد میں دوسرے مسئلے میں وہ ذکر کر رہے ہیں کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے ساتھ ایسی کوئی چیز ڈال لیے تھے. ان صحابی لو مات وہی علیہ ما افلح. صحابی جو اتنے عظیم المرتبت انسان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم اسی حالت میں انتقال کر جاتے، اس سے توبہ نہیں کرتے، تو پھر تم کامیاب نہیں ہوتے. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ صحابی بھی اگر اتنے بڑے ایسے کام کریں جو شرعی اعتبار سے ممنوع ہیں، تو پھر ان سے بھی فلاح، ان کی بھی فلاح نہیں ہوگی. یہ تو صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے کہا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے یہ جو ہمیں مسئلہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
گویا کہ شرک اصغر کو کبیرہ جو گناہ ہیں اس سے بھی بڑا بتلایا۔ اب مؤلف رحمہ اللہ نے اس طرح کے دھاگے باندھنے کو شرک اصغر میں شمار کیا، اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں فیہ شاہد لکلام الصحابہ ان الشرک الاصغر اکبر من الکبائر۔ صحابہ کرام کا یہ خیال ہے کہ شرک اصغر جو ہے یہ کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا ہے۔ کبائر جس کو ہم سوچتے ہیں تو بہت بڑا گناہ تصور کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں شرک اصغر کو ہم یہ سوچیں کہ یہ تو کیا ہے، معمولی چیز ہے، تو یہ معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ شرک اصغر کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا خیال ہے۔ اس بات سے تائید ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صحابی سے کہا کہ تم اگر اس حال میں انتقال کر جاتے تو تم فلاح پانے والوں میں سے نہ ہوتے۔ تیسری چیز یا تیسرا مسئلہ یہاں جو مستنبط ہو رہا ہے انہو لم یعذر بالجہالہ۔ تیسری چیز یہ بتلائی گئی کہ اگر کوئی آدمی نہیں جانتا تو نہ جاننا یہ کوئی معذور ہونے یا اس کے جرم کے معاف کیے جانے کی دلیل نہیں ہے۔ یہاں پر اس صورت میں بتلایا جا رہا ہے کہ آپ جب مسلمان ہیں تو آپ کو یہ چیزیں جاننا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ کون سی چیزیں شرک ہیں، کون سی چیزیں ایمان میں رکھتی ہیں، کون سی چیزیں ایمان سے باہر کر دیتی ہیں۔ یہ چیزیں جاننا ایک انسان کی ذمہ داری ہے۔ جہاں تک معذور ہونے کی بات یا کیا کہتے ہیں اس کا آخرت میں سوال نہ کیے جانے کی بات ہے، تو وہ اسی قدر اس کا اگر موقع ملا، اسلام میں اتنے دن ہو گئے اور اتنا زیادہ تربیت پائے کہ اتنے موقع میں وہ پا سکتے تھے، یہ ساری چیزیں معلوم کر سکتے تھے، اس کے باوجود نہیں معلوم کیے ہیں تو اور بات۔ لیکن عموماً جو معذور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا انسان جس کو صرف اسلام میں آئے ابھی کچھ دن ہو گئے کہ وہ ایسا کوئی کام کر بیٹھا، تو ابھی تک اسلام میں آنے کے بعد اس کو اس بات کا موقع ہی نہیں ملا کہ یہ سارے ایمان کی تفصیل اور ایمان کے نواقص کیا ہیں، یہ ساری چیزوں کی تفصیل جاننے کا موقع نہ ملا، تو پھر وہ انسان اس کو معذور سمجھا جائے یا اس کے معذور ہونے کی جو ہے تفصیل ہو سکتی ہے۔ لیکن جو اسلام میں ایک کافی عرصہ رہ چکے ہیں، جانتے ہیں یا علماء سے رابطہ ہے، علماء آس پاس رہتے ہیں، تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دین کے احکام کو تفصیل سے جانیں، سمجھیں، بالخصوص ایسی چیزوں کو جو شرکیہ اعمال ہیں، تاکہ کہیں آپ کے اعمال اکارت نہ ہو جائیں، بیکار نہ ہو جائیں۔ یہ استدلال اس سے کیا جا رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، انک ان مت علیک، کیا کہتے ہیں، فانک لو مت وہی علیک ما افلحت ابدا۔ اگر آپ کی وفات ایسی حالت میں ہو جاتی تو پھر آپ فلاح پانے والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو یہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے اس بات کے لیے استدلال کیا جا رہا ہے کہ جہالت کوئی عذر نہیں ہے۔ بس تھوڑی سی تفصیل جو ابھی میں نے ذکر کی کہ ایسے لوگ جن کو باقاعدہ اسلام میں آئے کئی دن ہو گئے، اسلام قبول کیے کئی مہینے ہو گئے، ان کو اتنا موقع ملا جاننے کا، پھر بھی اس کے باوجود وہ نہیں جانے، تو ایسی بات یہ جہالت میں بھی تھوڑی تفصیل ہونی چاہیے۔ چوتھی چیز انہا لا تنفع فی العاجلۃ بل تضر لقولہ لا تزیدک الا وہنا۔ چوتھا مسئلہ یہاں پر یہ انہوں نے مستنبط کیا کہ یہ چیزیں جو بھی یہ استعمال کی جاتی ہیں، کسی قسم کا حلقہ ہو یعنی رنگ ہو، یا اس کو چھلا بھی کہتے ہیں اردو میں، یہ چھلا ہو یا اور کڑا ہو، یہ کوئی بھی چیز، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا میں بھی فائدہ مند نہیں ہوں گی، اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے الفاظ میں اس کو واضح کر دیا کہ یہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ نقصان دہ ہوگی، بل تضر۔ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تزیدک الا وہنا، یہ تمہارے لیے اور تمہارے مرض کے زیادہ کرنے کا باعث ہوگی یہ چیزیں۔ تو آدمی بالکل اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ ایسی چیزیں جو شرکیہ
باتوں پر مشتمل ہوتی ہیں. اگر کوئی انسان ان کا استعمال کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس میں شفا ملے گی تو یہ اسے اور زیادہ کمزور کر دیں گی. یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ثابت ہے. پانچویں بات الانکار بالتغلیظ علی من فعل مثل ذلك، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کرنے والوں کو سختی سے انکار کیا. یہ اگر جو بات شرکیہ ہوتی ہے اور دین سے نکال کر باہر لے جانے والی ہوتی ہے تو یہ اتنی سخت اور اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کو سختی سے نمٹا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے استعمال کیے وہ گویا کہ کافی سخت ہیں. انکار تو انکار ہے، انکار میں بھی کافی سختی ہے. الانکار بالتغلیظ علی من فعل مثل ذلك، اگر ایسا کام کرے آپ کے سامنے بھی کوئی تو بالکل اس کو سختی سے نمٹ سکتے ہیں، کیونکہ یہ چیز ہے اتنی اہم کہ اس کو سختی سے نمٹا جانا چاہیے شرکیہ چیزوں کو. چھٹی چیز التصریح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان باتوں سے یہ استدلال بھی کیا جا رہا ہے کہ جو آدمی اگر کسی دھاگے پہ بھروسہ رکھتا ہے یا کسی رنگ یا حلقے پہ یا چھلے پہ بھروسہ رکھتا ہے تو پھر ایسا آدمی بالکل اسی کے سپرد کر دیا جائے گا. وہ حلقہ یا رنگ یا دھاگا یا کوئی چیز فائدہ پہنچانے والے نہیں ہیں، تو اسی کے حوالے کر دے گا اللہ تعالیٰ. تو مطلب اس کو اللہ تعالیٰ شفا نہیں دے گا، اسی کے وہ دھاگے کے حوالے ہو جائے گا وہ انسان. اسی طرح التصریح بأن من تعلق تمیمة فقد اشرک، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک بات واضح طور پر کہہ دی کہ جو آدمی بھی تمیمہ یعنی تعویذ استعمال کرے گا، لٹکائے گا، اس سے اس کی نیت یا اس کی توجہ اس پر رہے گی تو گویا کہ وہ شرک کر رہا ہے. یہاں تھوڑا سا ایک لغوی اعتبار سے میں ایک چیز کی وضاحت یہ کرنا چاہوں گا کہ تعلقہ کہتے ہیں متعلق ہو جانا یا دل کسی چیز میں بیٹھ جانا، اٹک جانا. عموماً جو لوگ ایسے غلط کاموں میں مرتکب رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی بھی اچھا کام ہوا تو بس وہ جو ہاتھ میں کوئی رنگ یا دھاگا بندھے ہوں گے اس سے اس کو چوم لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب اتنے سالوں سے میرے ہاتھ میں بندھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے سارے کام بہتر ہو رہے ہیں. تو یہ تعلقہ یعنی اس کا دل اس سے متعلق ہو گیا ہے، لگ گیا ہے. علقہ کہتے ہیں لٹکانے کو. اب جو آدمی لٹکاتا ہے وہ بھی اس کی توجہ اور اس کا دل بھی اس چیز سے، اس تعویذ سے لگا ہوا رہتا ہے کہ یہ چیز مجھے بھلائی دینے والی ہے، نفع پہنچانے والی ہے. تو تعلقہ یا علقہ میں تھوڑا سا فرق ہے. دونوں ہی صورتوں میں مفہوم اس سے یہی نکلتا ہے کہ آپ کا دل ایسی تعویذ سے لٹکا رہے یا کسی چھلے رنگ سے لگا رہے اور آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں اسی کی وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے تو پھر یہ شرکیہ کام ہے. اسی طرح جس طرح تعویذ لٹکانا یا اس سے اپنے آپ کو فائدہ یا نقصان ہونے کا عقیدہ رکھنا شرک ہے، اسی طرح کسی دھاگے کا استعمال کرنا بخار کی وجہ سے کہ یہ دھاگا باندھ لیا میں، اس کی وجہ سے مجھے شفا ملے گی، تو تعویذ، دھاگا، یہ سب ایک ہی حکم میں ہے. اسی طرح نویں چیز تلاوت حذیفہ الآیہ دلیل علی ان الصحابہ یستدلون بالآیات التي في الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس رضی اللہ عنہما فی آیت البقرہ. دیکھیے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایک عمل کا ذکر کیا جا رہا ہے. صحابہ کرام استدلال کرتے تھے کس طرح کہ دیکھتے کوئی آدمی یہ شرک میں مبتلا ہے اور شرک کر رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ استدلال کر کے گویا کہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے. تو استدلال جو انہوں نے کیا یہاں پر خاص کر یہ جو دھاگے کے سلسلے میں بھی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ،
حضرت ابن ابی حاتم جو حضرت کیا کہتے ہیں امام ابن ابی حاتم عن حذیفہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دھاگا دیکھا، اور جب پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ کسی بخار کی وجہ سے ڈالے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کاٹا اور یہ آیت تلاوت کی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ تو شرک اکبر کے لیے جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں وہ شرک اصغر کے لیے تلاوت کر کے استدلال کے طور پر ذکر کی جا سکتی ہیں۔ یہ صحابہ کے اس ایک معمول کا، ایک عمل کا اس میں ذکر کر رہے ہیں۔ 10واں مسئلہ ان تعلیق الودع عن العین من ذلك۔ اسی طرح الودع کہتے ہیں سی پی کو، سی پی یا بعض اس کو کنڑا میں شنکھ بھی کہتے ہیں، یہ سی پی کی طرح بھی ایک شکل ہوتی ہے، اور شنکھ ایک مدور شکل میں بھی ہوتا ہے، گول شکل میں بھی، جو بھی ہو یہ ہندو لوگ تو باندھتے ہیں، اور سی پی بہت سارے پجاری لوگ بھی ڈالتے رہتے ہیں گلوں میں۔ تو اگر کوئی آدمی اس طرح کی سی پی وغیرہ بھی استعمال کرتا ہے تو یہ چیز بھی نظر سے بچانے کے لیے اگر استعمال کی جاتی ہے تو یہ بھی شرک ہی میں سے ہے، یعنی شرک ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی وہ نیچے انہوں نے ذکر کی ہے، اس سے یہ بات استدلال کے طور پر مؤلف نے ذکر کی۔ 11 الدعاء على من تعلق تميمة ان اللہ لا يتم له۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی اس آدمی کے لیے جو تمیمہ یا تعویذ استعمال کرے کہ اس کے کام کو اللہ تعالیٰ پورا نہ کرے، من علق تمیمة فلا اتم اللہ له۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من تعلق تمیمة فلا اتم اللہ له یہ بات جو کہی، گویا کہ بددعا کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی۔ یہاں پر ایک چیز یہ وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ جو تمیمہ یا کیا کہتے ہیں اور بھی جو دیگر چیزیں دوسرے باب میں ذکر کی جا رہی ہیں، کہ یہاں پر تمیمہ مطلق طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایسے تمائم کو الگ نہیں کیا جس پر قرآنی آیات لکھ کر یا پڑھ کر پھونک کر اس کو جو ہے ڈالا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق طور پر کسی بھی تمیمے کو لٹکانے سے گویا کہ منع کیا۔ تو اگر جو غیر شرعی کلمات لکھ کر یا پڑھ کر تعویذ بنائے جاتے ہیں، باندھے جاتے ہیں، یہ تو بلا شبہ شرک ہیں، اس میں سب کا اتفاق ہے۔ بس تھوڑا سا اختلاف یہاں ہے، بعض علماء نے ان چیزوں کو جو قرآنی آیات پڑھ کر ڈالی جاتی ہیں اس میں کہیں رخصت کی بات کہی ہے، لیکن حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اور حضرت ابن مسعود کے رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کا یہی خیال ہے کہ گرچہ کہ تعویذ قرآنی آیات پر مشتمل ہو یا غیر قرآنی آیات پر یعنی غیر شرعی چیزوں پر مشتمل ہو، دونوں ہی صورتوں میں اس طرح کی تعویذیں لٹکانا منع ہے۔ یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور یہ ان کی رائے ہے۔ تو یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو بات کہی، من تعلق تمیمة فلا اتم اللہ لہ، یہ ہر قسم کے تمیمہ سے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ یہ بات استدلال کے طور پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں تمیمہ ایک عمومی لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس میں کسی خاص قسم کے تمیمے کی اجازت کی بات نہیں کہی گئی۔ اور اسی طرح یہاں ومن تعلق ودعة فلا ودع اللہ لہ، کہ جو سی پی یا سی پی کے مانند بعض چیزوں کو جو استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی کوئی آدمی ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہ چھوڑے، تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بھی بددعا کر دی۔ تو یہ یہاں اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ ایسا آدمی کوئی کام کرے اور اس میں ہٹ دھرمی اختیار کرے، اس کو سمجھانے کے باوجود بھی وہ آدمی ایسے کام کرے، تو پھر اس کو بددعا دینے اور اس کے کام کو نامکمل ہونے یا مکمل نہ ہونے کی بات بھی اگر کوئی آدمی کہتا ہے تو پھر یہ شرعی طور پر ثابت ہے۔ یہ کچھ تقریباً 11 مسائل تھے جو مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت ذکر کیے تھے کہ آدمی
کسی بھی قسم کا چھلا یا رنگ شیخ استعمال نہ کریں. جی شیخ جی بولیے. ایک سوال کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے ان کو تعویذ ڈالنے کی اجازت دی تھی، بلکہ جو لوگ تعویذ دیتے وہ لوگ استدلال میں کہتے ہیں. تو اسی طرح سے بڑے لوگ بھی اگر پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہو تو ان کو بھی ہم لکھ کے دے سکتے ہیں. یہ صحیح حدیث ہے گا شیخ؟ یہ حدیث میں ایسا کچھ ہے کہ اللہ دیکھیے کے نبی بچوں کو جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے ان کو ڈال سکتے ہیں، ایسی کوئی حدیث ہے؟ دیکھیے ایسی کوئی حدیث تو میں نہیں پڑھا ہوں، بہرحال میرے علم میں تو ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو پڑھ کر پھونک دیا کرتے تھے. تو جو اگر بچہ نہیں پڑھنا جانتا ہے تو اس کے لیے یہ جواز کی صورت تو نہیں نکالی جانی چاہیے کہ چونکہ اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے اس کے لیے ہم تعویذ بنا کر اس کو ڈال دیں. اس کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم وہ دعائیں پڑھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر پھونک دیا کرتے تھے. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ، یہ اس طرح کی جو دعائیں آئی ہیں وہ پڑھ کر پھونک دیا کریں. تو یہ صحیح صورت ہو سکتی ہے اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. رہی بات کہ بچوں کو صحابہ کرام تعویذ ڈالتے تھے، یہ بات تو میرے علم میں نہیں ہے. واضح ہوئی شیخ بات؟ جو لوگ بھی تعویذ دیتے ہیں جی احناف میں، ان کے پاس یہ ہے کہ بہت مضبوط دلیل ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے نا بچوں کو ڈالنے کے لیے اجازت دی تھی. بہت مضبوط دلیل ہے ان لوگوں کے پاس، پتہ نہیں ہے حدیث میں تو میرے نظر میں بھی نہیں گزری ہے. اللہ عالم. جزاک اللہ خیر شیخ. دیکھیے بہرحال یہ عموماً جو لوگ کسی کام میں جٹ جاتے ہیں وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ استدلال کے طور پہ کچھ نہ کچھ پیش کرتے ہیں وہ لوگ، لیکن اس سے کیا ہو رہا ہے وہ ساری چیزیں تو سب لوگوں کے لیے واضح ہیں کہ کس قدر اس کی وجہ سے شرک پھیل رہا ہے. صرف تعویذیں ڈال لینے سے ساری بلائیں ٹل جائیں گی، یہی چیز یہ لوگ سمجھاتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں آدمی نماز نہ پڑھے تو بھی آپ کے تعویذ سے سارے کام بھلے ہو جائیں گے. یہ تو کوئی توجیہ نہیں ہے اور یہ نہ کوئی شرعی طریقہ ہے کسی مصیبت سے دور ہونے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا مصائب و مشکلات کے موقع پر دعاؤں کا اہتمام کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، یہ ساری چیزوں کی یہ لوگ تلقین نہیں کرتے ہیں. یہ صرف اپنی تعویذ بیچنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہماری تعویذ استعمال کریں، یہ سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے. یہ تو ایسا مناسب عمل نہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی یہاں پر اور ایک 10 منٹ ہیں، کیا کچھ نئے باب کے کچھ نصوص پڑھ لیتے ہیں اور اس کی جہاں تک وضاحت ہو جائے وہ وضاحت کر لیتے ہیں، پھر اس کی شرح جہاں رک جائے گی انشاءاللہ اس کو بعد میں ہم لوگ مسلسل کر لیتے ہیں. تو یہاں یہ چھٹا باب تو ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد 7واں باب الباب السابع باب ما جاء فی الرقى والتمائم پڑھیں گے کوئی؟ پڑھیے مشائخ. رفیق صاحب پڑھ رہے ہیں؟ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب جی پڑھ رہے ہیں بسم پڑھیں. اللہ الرحمن الرحیم. جی باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم وخصها جی
نہیں نہیں، وخص خص منہ من الدلیل، الدلیل خص منه صحیح. الدليل ما خلا من الشرك ٹھیک. رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتول شيء وتی والا، يصنعونه يزعم تی والا تا کے کسرے کے ساتھ. اچھا والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي. کیوں آپ کے پاس کچھ الگ ہے؟ یہاں تک تو صحیح پڑھے آپ، اس کے بعد ورول امام احمد عن رویفع، یہ نہیں ہے؟ ہے اس کے بعد ہے. اچھا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پڑھیے. شاید بعض نسخوں میں ایسا کچھ بعض حدیثیں آگے پیچھے ہوئی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پڑھیے. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيح لكنا اسمه. نہیں نہیں، عین ہے وہ، یا تو شاید پرنٹنگ کی غلطی ہوگی. یہاں پر برجیع دابۃ. برجيع دابة أو عظم فإن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بریء منه. صح. آپ کے پاس عین ہے کیا؟ ہاں بالکل. برجیع ہے. ہاں جی جی. اچھا ہو گیا کیا؟ کیا ہو رہا ہے؟ اور دو لائن ہے حدیث. ہاں. عن سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع. ٹھیک. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن فيه مسائل. ٹھیک. چلیے تو پہلے یہ کم سے کم نصوص پڑھ لیتے ہیں. اب شاید اس میں کچھ 5 منٹ 7-8 منٹ ہیں، پھر وقت ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد وہاں روک لیتے ہیں. الرقا کہتے ہیں جو جھاڑ پھونک ہم جسے کہتے ہیں. اب رقا یہ تو عام ہے، رقیہ کی جمع رقا. یہ اگر شرعی اعتبار سے ہے، یعنی شرعی چیزوں پر مشتمل ہے، اس میں قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں، احادیث سے جو دعائیں ثابت ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں، تو پھر یہ درست ہے پڑھنا. اور اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دی. صحابہ کرام ایک مرتبہ کسی سریے سے لوٹ رہے تھے، تو اس وقت کسی قبیلے کے سردار کو کچھ چیز نے کاٹ لیا تھا. تو صحابہ کرام کے پاس وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے سردار کو کوئی چیز کاٹ لی ہے، اگر تم لوگ کچھ پڑھ کے دم کر سکتے ہو یا اس زہر کو ختم کرنے کی کوئی تدبیر تمہارے پاس ہے تو بتلاؤ. تو صحابہ کرام نے پڑھ کر اس آدمی کو پھونکا تھا اور اس کی وجہ سے اسے شفا بھی ہوئی تھی. تو یہ چیز صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ جو پڑھتے ہو وہ مجھے لاؤ سناؤ. اعرضوا علی رقاکم، تم جو چیزیں پڑھ رہے ہو پڑھتے ہو وہ مجھے سناؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور یہ بات بنیادی طور پر بتلا دی کہ اگر اس میں کوئی شرکیہ بات نہ ہو تو پھر ایسی چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں، اس کی اجازت دی گئی. یہاں پر جو ممنوع ہے یا جس سے منع کیا جا رہا ہے وہ ایسے رقیہ یا ایسی چیزیں جو شرکیہ اعمال پر مشتمل ہوں. یہاں پر مزید وضاحت اس کی آ جائے گی. اسی طرح تمائم کے تعلق سے بھی یہ بات ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ تمائم میں بھی وہ جو شرکیہ چیزوں پر مشتمل ہو ان کو بالاتفاق طور پر منع کیا گیا ہے، اور اس کو استعمال کرنا ایسی چیزوں کو جو شرکیہ چیزوں پر مشتمل ہو یہ شرک ہے. اچھا، یہاں پر جو حدیث میں استدلال کے طور پر انہوں نے سب سے پہلی حدیث ذکر کی ہے کہ ابی بشیر الانصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو روانہ کیا اور کہا کہ کسی بھی
اونٹ کے گلے میں کوئی قلادہ یعنی ہار جسے کہتے ہیں کسی بھی قسم کا نہ رہے، خاص کر جو قلادۃ من وترن کہا گیا۔ وتر وہ تار یا وہ تانت جو تیر میں باندھی جاتی ہے، جو تیر چلانے کے لیے باندھی جاتی ہے کمان میں۔ کمان تو ایسی شکل کی ہوتی ہے، پھر اس میں نیچے ایک تانت بندھی ہوتی ہے جس کے اوپر تیر کو رکھ کر چلایا جاتا ہے، تو وہ تار عموماً عربوں کا معمول کیا تھا کہ یہ لوگ تیر وغیرہ چلاتے تھے، جب وہ تیر کا جو تانت ہے اگر وہ ڈھیلا ہو جائے تو پھر وہ بیکار ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اس عقیدے سے یہ عرب اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے کہ اس کی باندھنے سے ہمارے جانور کو نظر نہیں لگے گی۔ تو یہ چیز عربوں کے عقیدے میں تھی اس وقت تک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ اس طرح کی کوئی تانت باندھی نہ جائے کسی بھی جانور کے گلے میں۔ اور خاص کر یہاں ہر چیز میں ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں اس میں خاص طور پر یہاں قلادۃ من وتر کہ یہ عربوں کے اس عقیدے کے مطابق ڈالی جاتی تھیں یہ ساری چیزیں، تار جو خاص کر قوس میں استعمال کیا جاتا ہے کمان میں۔ او قلادۃ یا محض قلادہ بھی، ہار بھی استعمال کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ الا قطعت کاٹ دیا گیا، وہ بولنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے وہ سب کاٹ کے پھینک دیا گیا۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض کسان اپنے جانوروں کو کھینچنے کے لیے یا کسی میں باندھنے کے لیے گلے میں ایسی ایک نارمل رسی باندھتے ہیں، اس کے پیچھے ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، تو یہ رسی تو اس کے استعمال کے لیے، اس کو کھینچنے کے لیے ایسی رسی وغیرہ استعمال کی جا سکتی ہے جانور کے گلے میں باندھنے کے لیے۔ یہاں پر جو بات خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کے ذریعے سے بول کر بھیجی تھی کہ یہ جو تانت اس طرح کی باندھی جاتی ہے اس کے پیچھے عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے کسی قسم کی نظر نہیں لگے گی جانور کو، تو یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ منع کر دی۔ اور اسی طرح اگر اس عقیدے سے کسی اور قسم کا ہار بھی استعمال کیا جاتا ہے، کوئی خاص دھاگے کا بنا ہوا، کالے رسی، یہ وہ اس طرح کی جو بھی چیزیں اگر استعمال کی جاتی ہیں اس عقیدے سے تو وہ ساری چیزیں بھی منع ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری روایت یہ مسند احمد میں اور